میں نے کہا پشاور آ رہا ہوں تو آپ صحافی دوستوں سے بھائیوں سے ملاقات بھی ہو اور کچھ حال احوال بھی ہو. یہاں کی روزانہ کی تازہ خبر جو ہے وہ تو ہمیشہ بد امنی ہی ہوا کرتی ہے اور کوئی انتہائی اندوہناک واقعہ روزانہ کا خبر بنتا ہے. باجوڑ میں جو ہمارے ایک نوجوان شہید ہوئے ہیں، میں اس پر باجوڑ کے عوام سے بھی تعزیت کرتا ہوں، ان کی پارٹی سے بھی تعزیت کرتا ہوں، علماء سے بھی تعزیت کرتا ہوں. وزیرستان میں اور دوسرے علاقوں میں آئے روز انتہائی ناقابل برداشت واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ صوبہ جو ہے وہ امن و امان کے لحاظ سے تو میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ بد امنی کا شکار ہے. بلوچستان کی یہی صورتحال ہے، سندھ میں ڈاکوؤں کا راج ہے. 3 صوبے اس وقت بد امنی کے لپیٹ میں ہیں اور حکمرانوں کی کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، بلکہ میری رپورٹ یہ ہے کہ ہمارے حکمران مسلح گروپوں کو بھتے دیتے ہیں اور جب وہ اپنی حفاظت بھتے اور رشوتیں دے کر کریں گے اور ان کی جیبیں بھریں گے تو اس سے کیا ان کے اوپر اثر آئے گا؟ وہ تو ان کے اور حوصلہ افزائی ہوگی. اور ہمارے اگر حکمرانوں کی سطح پر ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، علاقے کے جو مؤثر ترین شخصیات ہوتی ہیں ان کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو پھر یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ تو عوام ہی متاثر ہوں گے، غریب آدمی ہی متاثر ہوگا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر ان کو پیسے دے دو تو پھر آپ مسلمان ہیں، اور اگر آپ ان کو پیسے نہیں دیتے تو پھر آپ واجب القتل ہیں. یہ کون سی شریعت کا مسئلہ ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہم بہرحال مسلح گروپوں کے رٹ کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ ہر قیمت پر غیر شرعی غیر اسلامی اقدامات کر رہے ہیں. افغانستان کے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے، پاکستان کے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور دونوں ممالک کے متفقہ فتووں کے خلاف اگر کوئی نوجوان اسلحہ اٹھاتا ہے اور مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ریاست بھی عوام کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہے کہ جہاں ان کی اپنا مسئلہ پیش ہو جاتا ہے تو وہاں رد عمل بھی دیتے ہیں، بھرپور طور پر دیتے ہیں، لیکن عوام کے معاملے پر وہ تماشائی بنے رہتے ہیں. تو اس لیے ریاست کے حوالے سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں کہ یہاں پر کوئی بہتر صورتحال ہو اور لوگ مطمئن ہو سکیں. تو یہ ابتدائی میری گفتگو ہے. اگر آپ مزید کچھ سوالات کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. انتخابات آنے جا رہے ہیں، کل کر رہے ہیں، اس حوالے سے ان کو کس بات تک یقین دہانی کرائی گئی ہے سینٹ کے انتخابات کی وجہ سے؟ دوسرا یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں اپوزیشن اس مخصوص نشست کے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، تو کیا اگر کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ صوبائی حکومت کے خلاف عدم اعتماد نہ ہو کہ جے وائی ساتھ دے گی اپوزیشن؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے وہ تو ابھی اس پر کوئی مشورہ ہے نہ کوئی سوچ ہے اس حوالے سے، اور میری ترجیح یہ ہوگی کہ تبدیلی آئے، صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کی اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ اپوزیشن جو ہے متحرک ہو اور حکومت کی تبدیلی آئے. تو اگر ایک پارٹی کے اندر جو ہمارا یقین ہے، شک نہیں ہے، گمان نہیں ہے، دعویٰ ہے کہ ہم سے گھسنے لگو، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ یہود و نصارہ ہوں گے؟ تو آپ نے کہا اور کون ہو سکتے ہیں؟ مولانا صاحب، اس وقت بڑا مسئلہ پی ٹی آئی سے زیادہ امن و امان کا قیام ہے.
کیا دیکھ رہے ہیں؟ حالات پھر دوبارہ 2007-8 کی طرف جا رہے ہیں یا اس سے بھی خطرناک؟ کیونکہ اس دفعہ تو کسی کا لحاظ نہیں ہو رہا، چاہے عالمی دین ہو یا کوئی سیاسی کارکن ہو یا کوئی سرکاری۔ 2006 اور 2007 میں صوبے میں مکمل امن و امان تھا، 7-8 مکمل امن و امان تھا۔ اس وقت ہماری حکومت تھی، اور چترال سے لے کر کوہستان سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، وزیرستان تک کہیں پر بھی کوئی پولیس چوکی نہیں تھی جو آپ کو رات کے وقت سفر میں پوچھ سکے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ کہیں پر بھی گورنر ہاؤس کے سامنے آپ گزرے، چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے آپ گزرے، سیکریٹریٹ کے سامنے آپ گزرے، کسی قسم کی کوئی پولیس چوکی نہیں تھی کہ یہ پوچھے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ یہ امن و امان کی صورتحال تھی۔ آج آپ اپنے گھر سے باہر ہی نکل سکتے جی، نکلتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا جی۔ تو اس وقت صورتحال بالکل ایسی ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، اور اگر اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں نے رابطہ کیا، بات چیت کی، تو ہم اس حوالے سے ضرور بات چیت بھی کریں گے۔ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ صوبے میں اس حوالے سے ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، تمام دوستوں کے مشورے کے ساتھ اس سارے صورتحال پہ غور کریں اور اس سارے صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنائیں۔